اللہ سے رابطہ کا وقت۔ جب آپ دکھی ہوں، اللہ فرماتے ہیں مومن کو تو اللہ کی ذات پاک پر ہی بھروسہ کرنا چاہیے۔ جب آپ کے ساتھ ناانصافی ہو، انہوں نے جواب دیا، ہم اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں، اے رب ہمیں ظالم لوگوں کے ظلم کا شکار نہ بنائیں۔ جب آپ مشکل میں ہو، مشکلات کے ساتھ ہی آسانی ہے۔ جب آپ ڈپریشن میں ہو، جو لوگ ایمان رکھتے ہیں اور جن کے دل اللہ کی یاد میں سکون پاتے ہیں، ضرور اللہ کی یاد میں دل سکون پاتے ہیں۔ جب آپ کی بے قدری ہو، سورہ الانسان، اور ان سے کہا جائے گا یہ سب تمہاری جزا ہے، تمہاری کوشش کو قبول کیا گیا ہے۔ جب آپ صحت مند رہنا چاہیے، سورہ النحل، اور کہو پھولوں میں سے جو تمہیں پسند ہو اور اپنے رب کے بنائے ہوئے راستے پر چلو، ان کی پیٹ سے نکلتے ہوئے رنگوں کا پانی جس میں لوگوں کے لیے شفا ہے۔ یہ ایک بہت بڑا اشارہ ہے غور کرنے والوں کے لیے۔ جب آپ اپنے نصیب پر راضی نہ ہو، سورہ ابراہیم، اور اللہ نے تمہیں دیا ہے جو تم نے اسے مانگا تھا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننے کی کوشش کرو تو تم ان کا حساب نہیں کر سکو گے۔ ضرور انسانیت بہت ظلم کرنے والی اور بہت ہی کفر ہے۔ جب گناہ ہو جائے، سورہ الزمر، اے میرے بندوں جو اپنے اوپر ظلم کر چکے ہو، اللہ کی رحمت سے امید نہ کرو، اللہ سب گناہوں کو معاف کرتے ہیں، وہ بہت ہی برقرار مہربان ہے۔ جب وقت آنے پر پرسکون موت کی خواہش ہو، سورہ التحریم، یہ آیات ہمیں یاد دلاتی ہیں اللہ کی طرف سے سچی توبہ ضروری ہے۔ اللہ کی رحمت اور معافی ہر کسی کے لیے موجود ہے۔ قیامت کے دن اللہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھ والوں کو ذلت نہیں دے گا، مومن کو جنت میں جگہ ملے گی۔ اے ایمان والو، اللہ کی طرف اپنی سچی توبہ کے ساتھ پھر جاؤ تاکہ اللہ تمہاری گناہوں کو بخش دے اور تمہیں جنت میں داخل کر دے۔ جب توبہ کرنی ہو، سورہ نساء، جب کوئی گناہ کرتا ہے پھر اللہ سے معافی مانگتے ہیں تو اللہ اس کے لیے برقرار مہربان ہے۔ جب کسی مخلص دوست کی ضرورت ہو، سورہ کہف، آیت 16، یقیناً ہم نے انسانیت کو پیدا کیا ہے۔ سورہ النساء، جب ہدایت کی طلب ہو، جو لوگ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور اس کے ساتھ مضبوطی سے پکڑے رکھتے ہیں، اللہ انہیں اپنی رحمت اور برکت میں داخل کرے گا، سیدھے راستے پر ان کی ہدایت کرے گا۔ یہ آیات ہمیں یاد دلاتی ہیں کہ اللہ کے ساتھ ایمان اور پکڑی ہوئی ضروری ہے۔ اللہ کی رحمت اور برکت ہمیں ملے گی، اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلائے گا۔ سورہ نحل، جب طبیعت میں تکبر آنے لگے، بے شک اللہ ان کی چھپی اور ظاہر کی باتوں کو جانتے ہیں، وہ ضرور ضد اور تکبر والوں کو پسند نہیں کرتا۔ یہ آیات ہمیں یاد دلاتی ہیں کہ اللہ ہر چیز کو جانتا ہے۔ اللہ ہمیں اپنے اندر کی ضد اور تکبر کو چھوڑنا چاہیے۔ اللہ ہماری سچی اور ایمانداری کو پسند کرتے ہیں۔ یہ آیات ہمیں اللہ کی راہ میں خاکساری اور سچائی کے ساتھ زندگی گزارنے کے لیے منتظر کرتی ہیں۔ جب صبر کرنا مشکل ہو جائے، سورہ عمران، تصور کرو کتنے ہی عبادت گزار لوگ اپنے نبیوں کے ساتھ لڑے اور کچھ بھی مصیبت میں اللہ کے راستے میں کبھی بھی کمزور نہیں ہوئے، نہ ہی پچھتائے۔ اللہ صبر کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ یہ آیات ہمیں یاد دلاتی ہیں کہ اللہ کے راستے میں لڑائی میں صبر اور ہمت ضروری ہے، مصیبت میں کبھی بھی کمزور نہ ہو۔ اللہ صبر کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ جب اللہ کی مدد کا انتظار ہو، سورہ البقرہ، کیا تم
یہ سمجھتے ہو کہ تمہیں جنت میں داخل کیا جائے گا، بنا اس کے ہی تمہیں پہلے کی امتوں کی طرح آزما جائے گا۔ ان پر مصیبت اور تکلیف آتی ہے اور انہیں اتنی ظلم سے ہلائے گئے کہ پیغمبر اور ان کے ساتھ والے مومن بھی پکار اٹھے، اللہ کی مدد کب آئے گی؟ بے شک اللہ کی مدد قریب ہے۔ یہ آیات ہمیں سکھاتی ہیں کہ اللہ کے راستے میں آزمائش اور امتحان ضروری ہے۔ پہلے کی امت نے بھی آزمائش کا سامنا کیا۔ اللہ کی مدد قریب ہے اگر ہم صبر اور یقین رکھیں۔ جب لوگ آپ پر جھوٹے الزامات باندھیں۔ سورہ النور۔ یقیناً جو لوگ مومن میں فحاشی سے شوقین ہیں انہیں دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب ہوگی۔ اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ اللہ کے راستے میں فحاشی کو پھیلانا گناہ ہے۔ فحاشی کو پھیلانے والوں کا انجام دردناک عذاب ہے۔ اللہ سب کچھ جانتا ہے اور ہم نہیں جانتے۔ جب لوگ آپ کے ساتھ بدسلوکی کریں۔ سورہ الفرقان۔ رحمان کے سچے بندے وہ ہیں جو زمین پر نرمی سے چل کر گزرتے ہیں، اور جب انہیں جاہل لوگ بدتمیزی سے پکارتے ہیں تو وہ صرف سلام سے جواب دیتے ہیں۔ اللہ کے بندے نرم اور ہمبل ہوتے ہیں، جاہل لوگوں کی بدتمیزی پکارتے ہیں۔ اللہ کے بندے امن اور سکون کے پہلو اٹھاتے ہیں۔ انسان آپ کی تکلیف سمجھ نہ پائے۔ سورہ یوسف۔ ان سے کہو میں اپنی تکلیف اور غم کی شکایت صرف اللہ سے کرتا ہوں، اور میں اللہ سے جانتا ہوں وہ چیز جو تم نہیں جانتے۔ اللہ کے بندے اپنی تکلیف صرف اللہ سے ہی شکایت کرتے ہیں۔ اللہ ہی ہے جو ہماری تکلیف کو سمجھتے ہیں۔ اللہ کے بندے اللہ کی راہ میں صبر اور یقین رکھتے ہیں۔ جو لوگ آپ پر طعنہ زنی کریں۔ سورہ الحمزہ۔ اللہ کے نزدیک غیبت اور توہین گناہ ہے۔ جو لوگ غیبت اور توہین کرتے ہیں انہیں اللہ کی ناراضگی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ہمیں اپنی زبان کا خیال رکھنا چاہیے اور دوسروں کی عزت کرنا چاہیے۔ جب دل میں سوال آئے کہ یا اللہ میں ہی کیوں؟ سورہ العنکبوت میں فرماتے ہیں کیا لوگ سمجھتے ہیں کہ جب وہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لاتے ہیں انہیں آزمایا نہیں آئے گا؟ سورہ الشجر آیات 5 اور 6۔ جب آپ آزمائش کی حالت میں ہو، بے شک مشکل کے ساتھ آسانی ہے، یقیناً مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ جب لگے کہ اللہ نے ہماری طاقت سے بڑی آزمائش دے دی ہے۔ سورہ بقرہ۔ اللہ ہر ایک جان سے اس کے وسیلے سے زیادہ مقابلہ نہیں کرتا۔ اس کے لیے جو کچھ بھی اچھے ہیں وہ اس کے اپنے فائدے کے لیے ہے، اور جو برا ہے وہ اس کی اپنے نقصان کے لیے ہے۔ اے ہمارے رب، ان لوگوں کی طرح بوجھ نہ ڈال جو ہم سے پہلے تھے۔ اے ہمارے رب، ہمیں اس بوجھ سے نہ دبا جو ہم سہن نہیں سکتے۔ ہمیں معاف کر، ہمیں بخش دے اور ہم پر رحم کر۔ تو ہی ہمارا سرپرست ہے، ہمیں کافروں پر فتح دے۔ جب اللہ کے فیصلے پر دل خوش نہ ہو۔ سورہ بقرہ آیات 216۔ تم پر لڑائی فرض کی گئی ہے حالانکہ وہ تمہیں ناپسند ہے، اور شاید تم کسی چیز کو ناپسند کرتے ہو جو تمہارے لیے بہتر ہے، اور کسی چیز کو پسند کرتے ہیں جو تمہارے لیے برا ہے۔ اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ سورہ مائدہ آیات 91۔ جب ذکر کرو ازغار زندگی سے نکل جائیں۔ شیطان چاہتا ہے کہ وہ شراب اور جوئے کے ذریعے تمہارا درمیان دشمنی اور بغض پیدا کر دے اور تمہیں اللہ کا ذکر کرنے سے اور نماز سے روک دے۔ کیا تم ابھی بھی نہیں روکے جاؤ گے؟ جب کسی ناممکن چیز کی خواہش ہو۔ سورہ عمران۔ جب کسی ناممکن چیز کی خواہش ہو۔ سورہ عمران۔ پھر اسی وقت زکریا نے اپنے رب سے دعا کی، کہا میرے رب مجھے اپنی مہربانی سے اچھے بچے عطا فرما، تو سننے والا ہے ہر دعا کی۔ جب نماز میں دل نہ لگے۔
سورہ نساء۔ منافقین خدا کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں لیکن وہ انہیں دھوکہ دیتے ہیں۔ جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں اور بہت کم خدا کو یاد کرتے ہیں۔ جب دعاؤں کے باوجود بھی حالات نہ بدلے۔ سورہ الرعد۔ ہر ایک کے لیے آگے پیچھے فرشتے ہوتے ہیں جو اللہ کے حکم سے ان کی حفاظت کرتے ہیں۔ یقیناً اللہ کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک اپنی حالت نہیں بدلتے، اور اگر اللہ کی مرضی ہو کسی قوم کو عذاب دے گا تو اسے کوئی روک نہیں سکتا، اور نہ ہی ان کے لیے اللہ کے سوا کوئی سرپرست مل سکتا ہے۔